اللہ کی قسم ہمارا ایک ایک ساتھی بڑا قیمتی، ہر ساتھی میں اللہ نے صلاحیت رکھی، اگر اس میں صلاحیت نہ ہوتی اللہ کی قسم اللہ کار نبوت اس کے حوالے نہیں کرتا۔ ایک ایک ساتھی ہمارا قیمتی، ہم یہ چاہتے ہیں ہم اپنے ساتھیوں کی قدر کریں، ہم اپنے ساتھیوں کی قدر کریں، اپنے دل کو وسیع رکھیں۔ اکرمہ کون ہے بزرگوں؟ ابو جہل کے بیٹے، وہ ابو جہل جس نے ایڑی چوٹی کا زور لگا اسلام کو ختم کرنے کے، مکہ فتح ہوا، یہ تو مارا گیا۔ ان کے بیٹے اکرمہ مکہ چھوڑ کر بھاگ گئے، ان کی بیوی اسلام لا چکی تھی، دربار نبوی میں آئی کہ اللہ کے رسول آپ میرے شوہر کو امن دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جا ہم نے تیرے شوہر کو امن دے دیا۔ کہ اللہ کے رسول ثبوت پیش کیجئے اس کا کہ آپ نے اس کو امن دیا ہے۔ آپ نے اپنا عمامہ صافہ اتار کر اس کے حوالے کیا۔ یہ اللہ کی بندی تلاش کرتے 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 بحری راستے سے یمن پہنچی، وہاں جا کر اپنے شوہر کو پکڑا، اس کا ذہن بنا کر اس کو دربار نبوی میں ساتھ لے کر آئی۔ آپ کو پتا چلا اکرمہ آ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو جمع فرمایا اور کہا دیکھو اکرمہ آ رہے ہیں، اکرمہ آ رہے ہیں، اور میں تم سے کہتا ہوں کہ تم اکرمہ کے سامنے ان کے باپ کا تذکرہ برائی سے نہ کرنا، اس سے اکرمہ کا دل دکھے گا، اس سے اکرمہ کو تکلیف ہوگی کہ تمہارے باپ نے ہم کو کیسے کیسے تکلیف پہنچائی ہے، اور تم اب آئے ہو کلمہ پڑھنے کے لیے، جب اسلام ہمارے ہاتھ میں آ گیا، اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا، اب تم کا خبردار۔ اللہ کے نبی فرما رہے اپنے ساتھیوں سے کہ تم اکرمہ کے سامنے ان کے باپ کا تذکرہ برائی سے نہ کرنا، اس سے اکرمہ کا دل دکھے گا، اکرمہ کو تکلیف ہوگی۔ اور جب اکرمہ دربار نبوی میں پہنچے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، اپنی چادر مبارک کو اتار کر زمین پر بچھایا اور اکرمہ سے کہا آؤ آؤ اکرمہ آؤ اس چادر پر بیٹھو۔ امت تو سلوک کے راستے سے قریب آئے گی۔ یہ بیٹھا ہوا مجمع بزرگوں کوئی غوث اور قطب اور ابدال کا نہیں ہے کہ اس سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ ارے کوئی کہاں سے آیا، کوئی کہاں سے آیا، کوئی کہاں سے آیا، ہم کو تم کو کیا پتہ۔ ہمارا کام ہے ہم اپنے عملے کو نبھائیں، ہم اپنے عملے کی کمزوری پر پردہ ڈالیں۔ آج ساتھیوں کی کمزوری پر، بے اصولی پر ہم پردہ ڈالیں گے، کل قیامت کے میدان میں اللہ میری اور تمہاری بے اصولی پر پردہ ڈالے۔ اور اگر آج ہم نے یہاں اپنے ساتھیوں کو ننگا کیا، اپنے ساتھیوں کو ذلیل کیا، اپنے ساتھیوں کی عزت اتاری، اللہ کی قسم کل قیامت میں ساری دنیا کے سامنے اللہ میرے کو اور تم کو ذلیل کر کے چھوڑے گا۔ ہمارے ساتھی کی عزت، ہمارے ساتھی کی عزت بیت اللہ کی عزت سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بیت اللہ تو اللہ کا گھر ہے، تیری بڑی تعظیم ہے، کوئی تیرے کو 10 مرتبہ توڑے اور 10 مرتبہ بنائے، اس سے میرے کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنا ایک مسلمان کی آبرو ریزی پر میری کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو پتہ چلا مسلمان کی عزت بیت اللہ کی عزت سے بھی زیادہ قیمتی۔ ہم کو تو ہوش ہی نہیں رہتا بزرگوں ہم کس ساتھی سے کیا بات کر رہے ہیں، اور ساتھی کا دل دکھ رہا ہے، وہ ساتھی کا دل ٹوٹ رہا ہے، اس کے دل میں پھٹن پیدا ہو رہی ہے۔ بزرگوں کام کم ہو زیادہ ہو اس کی پرواہ مت کرو، جماعتیں کم نکلے زیادہ نکلے اس کی پرواہ مت کرو۔ آج کم کام ہوا کل کو زیادہ ہوگا، آج جماعتیں کم نکلی کل کو زیادہ نکلے گی۔ دعوت کے کام کی بنیاد، دعوت کے کام کی جان قلوب کی اجتماعیت۔ جتنے کام کرنے والوں کے دل آپس میں ملے ہوئے ہوں گے اللہ اتنا ہی کام لے گا، اور جس دن دلوں میں پھٹن آ گئی کام میرے تمہارے ہاتھ سے گیا سمجھ۔ اس لیے کہ پھٹے ہوئے دلوں کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں آیا کرتی۔ پھر چاہے کتنی ہی گشت کر لو، کتنی جماعتیں آپ نکال لو، اور اکابرین کو کتنے ہی بلا لو آپ سے، چاہے ریون سے بلاؤ، چاہے نظام الدین سے بلاؤ، چاہے کاکڑے سے بلاؤ، دل میں اگر پھٹن آ گئی اللہ کی مدد کے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ کی مدد تو آئیے قلوب کی اجتماعیت پر، ہمارے ساتھیوں کے دل آپس میں ملے ہوئے، اس میں درار نہ پڑنے آئے۔ اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا اے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنے عملے کو نبھانا ہے۔ اللہ کو پتا تھا یہ عملہ غلطی کرے گا، یہ عملہ بے اصولی کرے گا، نبی کی منشا کے خلاف کرے گا۔ اللہ نے وہی بریک لگایا، کہا دیکھو ان کو نبھاؤ، واقعی نبھایا۔ ابھی آپ نے سنا اس کو، کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبھانا نہیں ہے آپ کو، بلکہ کہا فاعفو عنہم، اگر آپ کے ساتھی غلطی کرتے ہیں تو اب اس غلطی کو بھی آپ معاف کر دیں۔ یعنی نبی کو بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ساتھی کے بے اصولی پر ان سے بدلا لے۔ ہم تو بزرگ کو بالکل ایسا رویہ برتتے ساتھیوں کے ساتھ میں جیسے تبلیغ ہمارے باپ دادا کی اجارہ داری ہے، ٹھیکے داری ہے۔
اس کو قریب لیا, اس کو گرایا, اس کو اچھاڑا, اس کو بچانا. ہمارا کام تو امت کو لے کر چلنا ہے, سب کو سمیٹنا ہے, چاہے کوئی کیسا ہی کیوں نہ بزرگ ہو. ہمارا کام سمیٹنا ہے, ہمارا کام لے کر چلنا ہے. ساتھیوں کے درگزر کرے, اپنے سینوں کو ساتھیوں کے تعلق سے صاف ستھرا رکھے. آج اللہ کی قسم ہمارے تمہارے سینے صاف نہیں ہے, کھچڑیاں پکتی ہیں اندر بزرگ. اسکیم بنتے, پلان بنتے سینوں کے اندر. کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی جب دو کام کرنے والے کے دل آپس میں پھٹتے. اللہ کہتا ہے ان کا گشت, ان کی تہجد, ان کی اشراق, ان کی نمازیں, ان کا ذکر, ان کی تسبیح, ان کی تلاوت, سب کو دھرے رہنے دو جب تک ان کے دل آپس میں مل نہیں جاتے. ہمارے یہاں پر کوئی عبادت ان کے قابل قبول نہیں. اب چاہے یہ پرانا کام کرنے والا کتنی ہی تہجد پڑھے, اور یہ پرانا کام کرنے والا کتنے ہی 4 مہینے دے, اور یہ پرانا کام کرنے والا کتنے عابد بن جائے, لیکن اگر دو کام کرنے والوں کے دل آپس میں پھٹے ہوئے ہوگے, اللہ کی مدد کے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور اللہ کی قسم ہم تو قدم قدم پر اللہ کی مدد کے محتاج ہیں. ہمارا کوئی کام اللہ کی مدد کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا. دلوں کی, قلوب کی اجتماعیت, دلوں کی صفائی, یہ بہت بڑی چیز ہے. جب دل پھٹتے ہیں نا بزرگوں, پھر تجسس کے دروازے کھلتے, غیبت کے دروازے کھلتے, پھر ساتھی ایک دوسرے کی ٹو میں پڑ جاتے ہیں. اور یہ تجسس, اللہ کہہ رہے ولا تجسسوا, کسی کی ٹو میں مت پڑو, کسی کی غیبت مت کرو, اس لیے کہ پھر مجلس سے ساتھیوں کی غیبت کا اڈا بن جاتی. وہ ساتھی ایسا, اس کی کمائی ایسی, اس کی گھر والی ایسی, اس کے معاملات ایسے. بزرگوں اپنے کو حق کیا ہے کسی کے ذاتی معاملے پر انگلی اٹھانے کا؟ اور پھر یہ غیبت ہے. مائی صدیقہ سے پوچھا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول سے, کہ اللہ کے رسول غیبت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کسی کے پیٹھ پیچھے کوئی ایسی بات کی جائے کہ جس کے بارے میں کئی جا رہی ہو, اگر وہ سامنے ہوتا سنتا تو اس کو ناگوار گزرتی. مائی صدیقہ نے فرمایا اللہ کے رسول اگر واقعی وہ بات جو کہی جا رہی اس میں موجود ہو, فرمایا عائشہ یہی تو غیبت ہے, اور اگر وہ بات اس کے اندر موجود نہیں ہے جو کہی جا رہی ہے, فرمایا تب تو وہ بہتان ہے. اور پھر غیبت اپنے مردار بھائی کے گوشت کھانے سے تعبیر کیا ہے قرآن پاک میں, اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ فرمایا. اور عجیب بات یہ ہے کہ بزرگوں غیبت جو ہے وہ زنا سے بھی زیادہ سخت ہے. الغیبت اشد من الزنا, زنا میں تو 2 رکھتے اور غیبت میں پوری مسجد وار جماعت کو ڈبیس ہو جاتی, 2 4 6 8. اور اچھی بات یہ کہ جتنا کرنے والا گنہگار ہے برا ہے, اتنا ہی سننے والے بھی گنہگار اور برابر کے برے. اور پھر اس سے عجیب بات یہ, زنا کی تو توبہ ہے, غیبت کی تو توبہ بھی نہیں. زانی کی, زنا کی توبہ ہے, اور اگر کسی کی برائی کی ہے ساتھی کی, غیبت کی, اس کی توبہ نہیں ہے. اتنا یہ کہ جس کی غیبت کی اس سے جا کر یہ معافی نہیں مانگ لیتا, یہ معاف کرے گا تو اللہ اس کو معاف کرے گا. بزرگوں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے, اور ایک صحابی اس حال میں آپ کی مجلس پر سے گزرے, ان کے بدن سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا, ہاتھ سے پیر سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر فرمایا اگر کسی کو دنیا میں چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہے تو یہ فلاں صحابی کو دیکھ لو. اور ایک مرتبہ نہیں, ایسا 3 مرتبہ ہوا, 3 مختلف موقعوں پر. اب صحابہ تو ایک دوسرے سے جو حرص تھی ان کی وہ دین میں تھی, دعوت میں تھی, قربانی اور مجاہدے میں ایک دوسرے سے بڑھنا چاہتے تھے. ایک صحابی فرماتے میرے دل میں یہ بات آئی کہ یہ ایسا کون سا عمل کرتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا دنیا میں جنتی ہونا بتایا, کیوں نہ میں بھی اس عمل کو کر کے جنتی بن جاؤں. یہ صحابی ان کے گھر پہنچے جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا جنتی ہونا بتایا تھا, اور جا کر کہہ دیا کہ بھائی صاحب میرے والد سے میری کچھ انبن ہو گئی, جھگڑا ہوا, اور میں تمہارے گھر مہمان بن کر آیا ہوں. صحابہ کی گھٹیوں میں مہمان کا اکرام, مہمان نوازی. انہوں نے اپنے گھر کے دروازے کھول دیکھا, مرحبا مرحبا, مہمان کا آنا مبارک ہو مبارک ہو. اب مہمان نے پورا میزبان کا اکرام کیا, ان کو کھلایا, ان کو پلایا, ان کو سلایا, ان کی ضرورتوں کو پورا کیا. لیکن مہمان کی ساری نگاہ میزبان پر کہ یہ آخر کون سا ایسا عمل کرتے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جنتی ہونا بتایا. 24 گھنٹے گزارے لیکن کوئی خاص عمل سامنے نہیں آیا, یہاں تک کہ رات سوئے ہیں تو آنکھ کھولیے فجر کی اذان پر. حالانکہ صحابہ تہجد پڑھتے تھے, اس دن اللہ نے ان کو سنا دیا, تہجد میں بھی نہیں اٹھے. اس طرح اس مہمان نے 3 دن جو اپنا حق ہوتا ہے وہ میزبان سے وصول کر دیا. 3 دن مکمل ہو گئے لیکن کوئی نئی چیز, کوئی نیا عمل ان کو نظر نہیں آیا. وہ فرماتے ممکن ہے کہ میں
वजन हो जाता कि ये क्या बात है, कुछ तो है नहीं इनके अंदर। फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे फरमाया कि ये किसी को दुनिया में चलता फिरता जन्नती देखना हो तो फला को देख ले, लेकिन चूंकि बात हुजूर की थी इससे मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उन साहबी को जाकर पूछा कि भाई साहब असल बात ये, मेरे बाप से मेरी कोई अनबन और कोई झगड़ा उगड़ा नहीं हुआ, बल्कि बात ये, मैं अल्लाह के रसूल की मजलिस में था, आपका गुजर उस मजलिस पर से हुआ और 3 मुख्तलिफ मौकों पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको देखकर फरमाया अगर किसी को दुनिया में चलता फिरता जन्नती देखना है तो वो आपको देख ले। भाई साहब ऐसा आप कौन सा अमल करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका जन्नती होना बनता है। अब वो सीधे साधे साहबी थे, वो सुनकर रोने लगे और कहा भाई मेरा अमल तो तुमने देख लिया, कोई खास मेरे पास अमल नहीं है। हाँ इतनी बात जरूर है कि जब मैं रात सोता हूं और सुबह उठता हूं तो मेरा सीना अपने साथियों के ताल्लुक से आईने की तरह साफ और शफाफ होता है। मेरे सीने में किसी साथी के ताल्लुक से कोई तस्करा, कोई बुराई और कोई बदगुमानी नहीं होती। और दूसरी बात मेरे अंदर